بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویلکم بیک. اور ماشاءاللہ آپ حضرات نے اپنی پریکٹس جاری رکھی ہوگی اور ہم دوبارہ آپ کو اپنے پروگرام آئیے قرآن سیکھیں میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ یہ جان چکے ہوں گے ہمارا آج کا پروگرام یہ لائیو پروگرام ہو رہا ہے، اور ایک بار پھر اللہ کے فضل اور اس کی عنایت اور اس کی توفیق سے الحمدللہ دوبارہ لائیو پروگرام اسٹارٹ ہو گیا ہے. اور ہمارے ساتھ آج ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انکل جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کون بات کر رہی ہیں؟ خیر النساء. خیر النساء. ماشاء اللہ بہت پیاری خیر النساء ہیلی فیکس سے. خیر النساء آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. اور آپ کی امی ابو سب ٹھیک ہیں؟ فیملی ٹھیک ہیں آپ کی؟ جی. الحمدللہ. اب آپ نے پریکٹس جاری رکھی تھی؟ یا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آج آپ سورۃ الہمزہ سنائیں گی؟ جی. چلیں سنائیے سورۃ الہمزہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ ماشاء اللہ. کلا لینبذن فی الحطمہ وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. خیر النساء اس کو اللہ کے اعلام کو مزید موٹا کیجئے، تھوڑا سا اور موٹا کیجئے. نار اللہ نار الله الموقدة ماشاء اللہ. التي تطلع على الأفئدة. ہاں یہاں پر التی میں پہلے پھر تطلع میں پہلا حرف تا ہے، دوسرا طا ہے. تو یہاں اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ تا موٹا نہ ہو اور طا باریک نہ ہو. تطلع تطلع ماشاء اللہ على الأفئدة. ماشاء اللہ. إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خیر النساء نے تو بھرپور پریکٹس کی ہے اور ماشاء اللہ بہت ہی پیارا پڑھا، اور آپ کی ادائیگی تو بہت ہی اچھی ہو گئی، آپ کی پروننسیشن بہت ہی اچھی ہوئی. اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا آسان فرمائے اور آپ کو بھی حافظ قرآن قاری قرآن بنائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر النساء، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ ہماری بہن کون اور کہاں سے؟ جی میں سیدہ چشم سے بول رہی ہوں. ماشاء اللہ بہن سیدہ، خیریت سے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ الحمدللہ. آپ کا رپیٹ روز دیکھتی ہوں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. تو الحمدللہ اللہ کی فضل سے دوبارہ جو ہے لائیو پروگرام شروع ہو گیا. جی اور ویسے بھی میں پاکستان گئی ہوئی تھی. جی اچھا. پچھلی ویک واپس آئی ہوں. جی میں بھی حرمین شریفین کی حاضری ہوئی، ماشاءاللہ عمرہ شریف پہ گئے تھے، پھر اس کے بعد پاکستان، تو الحمدللہ بھی واپسی ہوئی، تو باقاعدہ جو ہے لائیو پروگرام شروع کر دیا الحمدللہ. مبارک ہو آپ کو. الحمدللہ. تو سورہ ہمزہ سنائیں گی؟ جی ٹھیک ہے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. دوبارہ پڑھیے یہ آیت نمبر 2. الذی جمع مالا وعددہ. جی یحسب ان مالہ اخلدہ. ماشاء اللہ. کلا لینبذن فی الحطمہ. فی الحطمہ. جی. وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ
التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ماشاء اللہ بہن سیدہ، آپ نے بہت پیارا پڑھا اور کافی حد تک الحمدللہ جی پورا مہینہ آپ کو ملا اور آپ نے پریکٹس کی. جی اور میں پچھلی ویک سے آئی ہوں، میں روز آپ کا ریپیٹ دیکھ رہی ہوں روز. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. تو انشاءاللہ العزیز اب باقاعدہ اب ہمارے جو دن ہیں وینسڈے، تھرسڈے، سیٹرڈے، سنڈے، انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام اسی طریقے سے. اور سورہ فیل سنا سکتی ہوں؟ جی سنا دیجیے کوئی ایسی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. یہ آیت نمبر 4 دوبارہ پڑھیے. ترمیہم. ہاں تا کو موٹا نہ کیجیے، را کو موٹا کیجیے. ترمیہم بحجارة من سجیل. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. یہاں میم کو حمزہ سے جوائنٹ کریں گے، تو جب جوائنٹ کریں گے تھوڑا سا ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوگا. كعصف مأكول. ٹھیک ہے. فجعلهم كعصف ماشاء اللہ بہت خوب. مزید تھوڑی سی سورۃ الفیل کی پریکٹس کیجئے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مزید جو ہے آسان ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ بہن سعیدہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. تو انشاءاللہ ابھی سورہ ہمزہ کی ناظرین ہم اس طرح پریکٹس جاری رکھتے ہیں، اور آیت نمبر 1 کی ہم آیت نمبر 1 کے چوتھے کلمے کی اس کی وضاحت کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا. آیت نمبر 1 میں چوتھا کلمہ ہے لمزہ. لمزہ میں پہلا حرف لام ہے. لام کی ادائیگی، لام کی پروننسیشن، لام کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ. تالو کے جانب والے حصے سے لام ادا ہوتا ہے اور یہ حروف طرفیہ میں سے ہے. اور اس کے بعد میم ہے. میم کا مخرج یہ حروف شفویہ میں سے ہے اور دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. اور اس کے بعد زا ہے. زا حروف صفیریہ میں سے ہے اور اس کا مخرج بھی بہت ہی آسان کہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے زا ادا ہوتا ہے اور یہ حروف صفیریہ میں سے ہے. اور اس کے بعد تا ہے. تا حروف نطعیہ میں سے ہے اور اس کا مخرج بھی بہت ہی آسان کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے تا ادا ہوتا ہے. تو ناظرین الحمدللہ آپ نے آیت نمبر 1 کی باقاعدہ حرکات کو بھی جانا اور پروننسیشن کو بھی جانا. اب ہم چلتے ہیں ناظرین اس کی ہجے اور اس کی اسپیل کی جانب کہ اس کی اسپیل اور اس کو کس طریقے سے ان حروف کو جوڑا جائے گا، ان حروف کو ملا کے کس طریقے سے پڑھیں گے. آئیے ناظرین اور بھی آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین آیت نمبر 1 ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. پہلا حرف واو ہے، واو پر زبر ہے اور یا پر جزم کی علامت ہے. ہم واو کو یا سے جوائنٹ کریں گے. واو یا زبر وئی. واو یا زبر وئی. لام لام دو پیش لل لام زیر لی. ویللی، کیونکہ دوسرا لام جو لکلی والا لام ہے یہ حرف مشدد بھی ہے، تو حرف مشدد ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہم ما قبل متحرک سے ملا کر پڑھیں اور ایک دفعہ، کیونکہ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ ما قبل متحرک سے مل کر اور ایک مرتبہ اپنی حرکت کے موافق. تو لام سے پہلا دوسرے لام سے پہلے ایک اور لام ہے جس پر تنوین کی علامت موجود ہے، تو ہم اس کو ملائیں گے اس سے. لام لام دو پیش لل لام زیر لی. للی ویللی. کاف لام پیش کل لام زیر کاف لام پیش کل لام زیر لی. ویللی کلی. ہا پیش ہو میم زبر ما ہوما. زا زبر زا ہوما زا. تا لام زیر تل تا لام زیر تل لام پیش لو ہوما زا تلو. میم زبر ما زا زبر زا
لمز، تا دوزے، تا زیرتی، لمزتی، آگے اسٹاپ کی علامت ہے، تو تا جب ہم کبھی بھی اسٹاپ کرتے ہیں تو آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، اور ساکن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آخری حرف اس کے بعد آیت ختم ہو رہی ہے، تو ہم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لمزتی نہیں پڑھیں گے بلکہ یہاں اسٹاپ کریں گے، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے تو لمزہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین الحمدللہ آپ نے آیت نمبر 1 کی باقاعدہ اس انداز میں پریکٹس کی کہ آپ نے حرکات کو بھی جانا کہ کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے، پھر آپ نے یہ بھی جانا کہ کون سے حرف کی ادائیگی کس جگہ سے ہوگی، کس مقام سے ہوگی، اس کی پروناؤنسیشن کیا ہوگی، اور پھر آپ نے یہ بھی جانا کہ اس کا جوڑ، اس کو جوائن کس طریقے سے کریں گے، اس کی اسپیل کس طریقے سے کریں گے، اس کی ہجے کس طریقے سے کریں گے۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کے لیے یہ آیت نمبر 1 بہت ہی آسان ہو گئی ہوگی۔ آئیے آیت نمبر 2 اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ناظرین آیت نمبر 2 ہے الذی جمع مالا وعددہ، الذی جمع مالا وعددہ، پہلا حرف الذی ہے، پہلا کلمہ الذی ہے، دوسرا جمع ہے، تیسرا مالا ہے، اور چوتھا کلمہ ہے اس میں وعددہ۔ تو پہلا کلمہ اس پر سب سے پہلا حرف جو ہے وہ نون ہے، نون کی علامت ہے، لیکن جب ہم یہاں اس کو علیحدہ کر کے پڑھیں گے تو ہم یہاں نون نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے، تو حمزہ پر زبر کی علامت پڑھیں گے۔ اگر اس کو پچھلی آیت سے جوائنٹ کریں گے تو پھر نون پڑھا جائے گا، مثال کے طور پر تا زیر تی، نون لام زیر نل، لام زبر لا، لمزتی نل، لمزتی نل پڑھیں گے، لیکن اگر ہم اس کو علیحدہ کر کے پڑھیں گے تو حمزہ لام زبر ال پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کی علامت یہاں موجود ہے اور اس پر زبر کی علامت پڑھیں گے، اور اس کے بعد لام ہے، لام پر تشدید کی علامت اور اس پر زبر کی علامت موجود ہے، اور پھر ذال ہے، ذال کے نیچے زیر کی علامت موجود ہے، اور پھر یا پر جزم کی علامت موجود ہے۔ ناظرین یہ پہلا کلمہ الذی ہے، اور دوسرا کلمہ ہے جمع، دوسرا کلمہ ہے جمع، جین پر بھی زبر کی علامت موجود ہے اور میم پر بھی زبر کی علامت موجود ہے، اور عین پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، اور تیسرا کلمہ ہے مالو، اور پہلا حرف ہے تیسرا کلمے کا میم پر زبر کی علامت موجود ہے، اور پھر الف خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں، اور اس کے بعد لام پر 2 زبر یعنی تنوین کی علامت موجود ہے، اور اس کے بعد وعددہ، یہ چوتھا کلمہ ہے۔ وعددہ میں پہلا حرف واو ہے، واو پر تشدید کی علامت بھی موجود ہے اور زبر کی علامت بھی موجود ہے، اور پھر عددہ میں عین پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، دال پر تشدید کی علامت موجود ہے اور فتحہ کی علامت بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی دال ہے، پھر دال پر بھی زبر کی علامت موجود ہے، اور پھر ہا ہے، ہا پر الٹا پیش کی علامت موجود ہے۔ الٹا پیش کی علامت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، لیکن فل اسٹاپ کی علامت بھی موجود ہے، تو یہاں ہم آخری حرف کو ساکن بھی کریں گے، لیکن اس کو بھی سمجھیں گے۔ لیکن اب ہم یہاں چلتے ہیں اپنے تجوید کے اس پورشن کی جانب، اس حصے کی جانب کہ جو آپ یقیناً ایک ذوق و شوق سے تجوید کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں، کہ آپ کے ذوق و شوق کو برقرار رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ العزیز تجوید کے متعلق دوبارہ از نو یہ بتلاتے ہیں کہ تجوید کیا ہے اور قرات کیا ہے، اور لحن جلی اور لحن خفی کیا ہے، یعنی لحن جلی بڑی غلطی، لحن خفی چھوٹی غلطی، اس کے متعلق قرآن اکرام کیا کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین تجوید کے متعلق جانتے ہیں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین کی جانب تجوید و قرات اور لحن جلی و خفی۔ تجوید کا معنی عمدہ کرنا، اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اور بھی آسان ہو جائے۔ تجوید کا معنی یہ نوٹ فرما لیجئے، تجوید کا معنی ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ تجوید کی اصطلاحی تعریف ہر حرف کو اس کے مخرج سے مع اس کی تمام صفات کے ادا کرنا۔ تجوید کی تعریف کیا ہوئی ناظرین؟ تجوید کی تعریف بہت ہی آسان کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے مع اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یعنی ہر حرف کو صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہی تجوید کی تعریف ہے۔ ہمارے بہت سے ناظرین و سامعین کہتے ہیں کہ تجوید کہتے ہیں، لیکن تجوید کے متعلق تجوید کہتے کسے ہیں اس کا جاننا بھی بہت ضروری۔ آپ نے جانا کہ تجوید کے لغوی معنی ہیں عمدہ کرنا، اچھا کرنا، اس کو نوٹ فرما لیجئے۔
تجوید کا معنی ہے عمدہ کرنا اور اچھا کرنا. جب آپ یقیناً قاری قرآن کو سنتے ہیں، وہ عمدہ انداز میں، خوبصورت انداز میں اور اچھا کر کے پڑھتے ہیں تو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی لیے مجھے اور آپ کو وہ اچھا محسوس ہوتا ہے. اور اس کی جو اصطلاحی معنی ہیں وہ یہی ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہی تجوید کی تعریف ہے. اب قرات کسے کہتے ہیں ناظرین؟ قرات کا مطلب، مثال کے طور پر ہمارے بہت سے ناظرین و سامعین انہیں نہیں معلوم کہ قرات کیا ہے. قرات کا مطلب ہے پڑھنا. قرات کا مطلب ہے پڑھنا، اور یہ لفظ اس طرح بولا جاتا ہے، یعنی قاف زیر قی، را الف زبر را، قرا، حمزہ تا زبر ات، قراءت. بہت سے لوگ اس کو قرت پڑھتے ہیں، یا قرت کہنا درست نہیں، یہ بھی یاد رکھیے. بہت سے ہمارے ناظرین و سامعین اس کو کہتے ہیں قرت کریں بھائی، قرت کریں. اصل لفظ ہے قراءت. تو یاد رکھیے، اس کو بھی نوٹ فرما لیجیے. اب تلاوت کی تین قسمیں ہیں. کتنے طریقوں سے قرآن کریم کو، تو ویسے قراء کرام بہت سے انداز میں پڑھتے ہیں، لیکن مشہور طریقے وہ یہی ہیں. نمبر ایک ترتیل. اسے جلسوں میں پڑھا جاتا ہے، ہمارے ہاں محفلوں میں پڑھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ترتیل. نمبر دو حدر، جیسے تراویح میں، ہمارے ہاں جیسے ابھی ماہ رمضان المبارک انشاءاللہ اس کی آمد ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے اندر آپ سنیں گے قراء کرام بالخصوص حرمین شریفین کے اندر جو ائمہ کرام میں کس انداز سے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں حدر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حدر کہتے ہیں. نمبر تین تدویر، تا دال واو یا را، تدویر، جیسے امام صاحب فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں. آپ مسجدوں میں ائمہ کرام، جو مساجد کے امام ائمہ کرام ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تدویر. نمبر ایک ترتیل، میری جانب توجہ کیجیے. نمبر ایک ترتیل، نمبر دو حدر، نمبر تین تدویر. تو ناظرین و سامعین، قرآن کریم کے مشہور طریقے وہ تین ہی ہیں. ترتیل، جیسے کہ جلسوں اور محافلوں میں ہمارے ہاں قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے. نمبر دو حدر، جیسے تراویح میں پڑھا جاتا ہے. نمبر تین تدویر، جیسے کہ فرض نمازوں میں ائمہ کرام قرآن مجید فرقان حمید کو جہری نمازوں کے اندر وہ بلند آواز سے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اسے تدویر کہتے ہیں. ناظرین و سامعین، اب لحن جلی اور لحن خفی کیا ہے؟ یہ تو آپ نے وہ جانا کہ تجوید کی تعریف، اور اس کے بعد آپ نے قرات کو جانا کہ قرات کتنی قسم کی ہے اور قرات کا صحیح لفظ کیا ہے. اور اب لحن جلی کسے کہتے ہیں اور لحن خفی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پروگرام کا وقت بھی بہت مختصر ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے جو کالر کال کرنا چاہیں انشاءاللہ العزیز ان کی کال بھی لیں گے. یاد رکھیے ہمارا آج کا یہ پروگرام لائیو پروگرام ہے، نوٹ فرما لیجیے گا. ناظرین، بڑی اور نمایاں غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، بڑی اور نمایاں غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں، اور یہ حرام ہے. اور یہ غلطیاں چار طرح کی ہوتی ہیں. دوبارہ نوٹ فرما لیجئے، لحن جلی کی تعریف کر رہے ہیں آپ کو کہ بڑی اور نمایاں غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں. یہ نوٹ فرما لیجئے، یہ حرام ہے، اس کا پڑھنا انتہائی بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے، یہ حرام ہے. اور یہ غلطیاں چار طرح کی ہوتی ہیں. نمبر ایک، کسی حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا. کسی حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا. مثال کے طور پر قل کے معنی ہے کہو، کی جگہ کل یعنی باریک کاف سے پڑھا. اصل لفظ ہے موٹے قاف سے قل، اور یہاں ہم نے پڑھا باریک کاف سے کل، تو یہاں اس کے معنی بدل جائیں گے. جب معنی بدل جائیں گے، قل کے معنی کہو اور کل کے معنی کھاؤ. ناظرین دیکھیے کتنے معنی کی تبدیلی ہے. اور ہمارے بہت سے ناظرین بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کی یہ چار قل، اور اسے کہتے ہیں کل شریف، اور وہ بھی جب پڑھتے ہیں تو قل نہیں پڑھتے بلکہ قل هو اللہ احد. جسے قل اعوذ برب الفلق، وہاں پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق. تو یاد رکھیے قل معنی ہے کہو اور کل معنی کھاؤ. کتنے معنی کی تبدیلی ہے، اور یہ حرام ہے. یہ تو نمبر ایک. اب مثال کے طور پر دوسری مثال، نصر کے معنی ہے مدد.
مدد کی جگہ نصر کی جگہ آپ نے کیا پڑھا؟ صاد کی جگہ سین پڑھ دیا. مثال کے طور پر جب صاد کی جگہ آپ نے سین پڑھا، نصر کی جگہ نصر پڑھ دیا، تو اس کے معنی ہے گدھ. یہ ایک جانور ہے، اس کا نام ہے. تو معنی کی تبدیلی کس انداز میں ہوئی ناظرین، آپ غور طلب بات ہے یہ. نمبر 2، تیسری مثال آپ کو دے رہے ہیں، خلق. خلق کہتے ہیں مخلوق کو، اللہ کی مخلوق. خلق کہتے ہیں مخلوق کی جگہ. اب خا کی جگہ حا پڑھ دیا. پہلے آپ نے سب سے پہلی مثال میں دیکھا تھا کہ قوف کی جگہ کاف پڑھ دیا، پھر صاد کی جگہ سین پڑھ رہے ہیں تو معنی کی تبدیلی ہو رہی ہے. اب خا کی جگہ صرف حا، صرف ایک نقطے کا فرق ہے. اب اس کی جگہ خلق کی جگہ حلق پڑھ دیا تو خلق کے معنی ہے مخلوق اور حلق کے معنی ہے سر منڈانا. ناظرین دیکھیے کتنے ہی معنی کی تبدیلی ہے، اور ہمارے ہاں کوئی پرواہ ہی نہیں. قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اور بہت سے ہمارے ناظرین سامعین وظائف پڑھتے ہیں. اب کہتے ہیں ہم تو اتنا عرصہ ہو گیا یہ وظیفہ کسی بزرگ نے دیا اور بتا رہے ہیں کہ ہم یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں. تو وظیفے کی تاثیر کیسے ہوگی جب آیت قرآنی کو ہی آپ غلط پڑھ رہے ہیں، آپ دعا کی الفاظ کو ہی غلط پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی ہی بدل رہے ہیں. تو یاد رکھیے ناظرین، اس کا مقصد آپ کو یہ تجوید کے متعلق آگاہی اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ بھی ذوق و شوق پیدا کریں اور تجوید کی جانب اپنی اپنی غلطیوں کا محاسبہ کریں کہ کہاں کہاں آپ قرآن کریم کو غلط پڑھ رہے ہیں. ناظرین و سامعین، یہ تو ایک مثال تھی. انشاءاللہ العزیز بقیہ 3 مثالیں انشاءاللہ وہ بھی ہم دیں گے. آج آپ نے صرف یہ جانا، اور نوٹ فرما لیجئے گا کہ آج آپ نے تجوید کی تعریف کو جانا. تجوید کی تعریف ہے کہ عمدہ کرنا اور اچھا کرنا. اس کو زبانی یاد رکھیے. بہت سے ناظرین ساری زندگی کہتے رہے ہیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا. بھائی تجوید کے ساتھ، بھائی تجوید کہتے کسے ہیں، اس کا جاننا تو بہت ہی ضروری ہے. تو تجوید کہتے ہیں عمدہ کرنا، عمدہ کر کے پڑھنا اور اچھا کر کے پڑھنا، اسے کہتے ہیں تجوید. تجوید کی عام فہم معنی وہ ہیں کہ تجوید کو تمام مخارج کے ساتھ، ان کی پرناؤنسیشن کے ساتھ اور تمام صفات اور احکام کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں. اور قرات کا مطلب، قرات اصل قرت نہیں بلکہ قراءت ہے. اور پھر آپ کو قرات کی 3 قسمیں بتائیں کہ قرات عموماً 3 قسم کی جاتی ہے، ترتیل کے ساتھ اور حدر کے ساتھ اور تدویر کے ساتھ. ترتیل کے ساتھ جیسے عموماً ہمارے ہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے محافلوں کے اندر اور جلسوں کے اندر. اور پھر دوسری قسم تراویح کے اندر جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حدر، ح دال را. اور تیسری قسم تدویر، تا دال واو یا را. تدویر، تا دال واو یا را، اس کو کہتے ہیں تدویر. اور تدویر کہتے ہیں ائمہ اکرام مساجد کے اندر جو جہری نمازیں ہیں ان کے اندر بلند آواز سے جو قرآن کریم پڑھتے ہیں امام صاحب، اسے کہتے ہیں تدویر. اور پھر اس کے بعد آپ نے ناظرین یہ جانا کہ لحن جلی کیسے کہتے ہیں. لحن جلی عموماً بڑی اور نمایاں غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں. بڑی اور نمایاں غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں. اور لحن جلی، اور اس کے متعلق بتایا کہ لحن جلی 4 قسم، یہ غلطیاں عموماً 4 قسم پر ہوتی ہیں. یہ 4 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. نمبر 1، کسی حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا. اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ کسی حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، اور پھر اس کے بعد حرف کو بڑھا دینا اور حرف کم کر دینا، اور حرف کی جگہ حرکات و سکنات میں تبدیلی کر دینا. انشاءاللہ العزیز آج آپ نے یہی جانا کہ ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو جب اس کے حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا جاتا ہے تو یقیناً وہاں معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے. تو ناظرین سامعین انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا اور تجوید کے ساتھ آپ کو تجوید کے متعلق آگاہی یقیناً یہ آپ کو دیتے رہیں گے. لیکن اب ہم یہاں چلیں گے اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب، اور انشاءاللہ العزیز کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے اسی پروگرام میں، اسی وقت ہوگی انشاءاللہ العزیز، اس امید کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ العزیز اپنے ذوق و شوق کو برقرار رکھیں گے اور اپنے متعلقین، اپنے احبہ اور دوستوں کو یہ بتلا دیں گے باقاعدہ اب الحمدللہ لائیو پروگرام شروع ہو گیا ہے، قاری صاحب آ گئے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ سے یہ محبتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور آپ سے قرآن کریم کو سنیں گے بھی اور آپ کو سکھائیں گے بھی. اور انشاءاللہ العزیز یہی ہماری جو ایک دوسرے سے تعلق ہے، یقیناً یہ تعلق دنیا کے اندر بھی ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا اور اخروی نجات کا بھی ذریعہ ہوگا. چلتے ہیں ناظرین پروگرام کے اختتام کی جانب.
اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تکبیر ٹی وی اور ہم نے جو یہ مل کر ایک کوشش کی قرآن مجید فرقان حمید کو سکھانے کی اور آپ نے سیکھنے کی، یا رب العالمین اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور اس کے طفیل تو ہمیں دنیا و آخرت کے اندر سرخروئی نصیب فرما۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی تکبیر ٹی وی کے پوری انتظامیہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔